جی ہمارا سلسلہ گفتگو یہاں تک پہنچ گیا تھا کہ میٹا فزکس از آنٹو تھیولوجی، اور اس کے معنی یہ تھے کہ میٹا فزکس ایکچولی کمپرائزز ٹو ڈسٹنکٹ ایلیمنٹس، اور اس میں دو جو ڈفرنٹ تھنکنگز جو ہیں وہ کمبائن ہو جاتی ہیں۔ تو ایک جو تھنکنگ ہے اس کو ہم اپنی فہم کے لیے ہاریزونٹل کہہ سکتے ہیں، اور دوسری تھنکنگ جو ہے اس کو ہم ورٹیکل کہہ سکتے ہیں۔ تو ہائیڈگر کہتا یہ ہے کہ میٹا فزکس جو ہے اس کے اندر یعنی میٹا فزکس ایسا نہیں ہے جو یونیک ڈائریکشن رکھتا ہو، تو یونی ڈائریکشنل نہیں ہے میٹا فزکس جو ہے، یونی ڈائریکشنل نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر ایک ہاریزونٹل موومنٹ ہے اور دوسری ورٹیکل موومنٹ ہے۔ یہ جو ہاریزونٹل موومنٹ ہے اس کو وہ آنٹولوجی کہتا ہے، اور جو ورٹیکل موومنٹ ہے اس کو وہ تھیولوجی کہتا ہے۔ تو اس میں جیسے اس نے یہ ڈسٹنکشن کی ہے، اگر ہم اپنے الفاظ میں بیان کرنا چاہیں تو وجود کیا ہے، تو اگر ہم اس سوال کا جواب دیں تو یہ آنٹولوجی ہوگی، اور وجود اصلی کیا ہے یعنی وجود حقیقی کے بارے میں اگر ہم غور و فکر کریں تو وہ تھیولوجی ہے۔ تو وجود اور وجود اصلی، بینگ اور ایبسولوٹ بینگ، اور ہاریزونٹل اور ورٹیکل موومنٹ کا یہ جو امتیاز ہے، یہ دونوں امتیازات جمع ہو جاتے ہیں میٹا فزکس کے اندر، اور وہ یہ کہتا ہے کہ اصل میں ان دونوں ڈسپلنز کے جمع ہونے کے نتیجے میں جو بینگ تھی اس کو اصل میں اگنور کر دیا گیا ہے۔ تو وہ ہسٹری آف میٹا فزکس ہیز بیکم ہسٹری آف بینگز اوبلیوین۔ سو اب اس میں جو ہے وہ وجود کیا ہے اور وجود حقیقی کیا ہے، تو اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتا ہے، اور ہم یہ بھی جانیں گے کہ یہ جو دونوں سوالوں کے میٹا فزکس کے اندر جمع ہونے کے نتیجے میں ایسا کیوں ہوا کہ جو بینگ تھی وہ نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ تو اس کے بارے میں ہائیڈگر یہ اعتراض کیوں کھڑا کرتا ہے اور یہ اعتراض کیوں قائم کرتا ہے، تو ہم اس کو جاننے کی کوشش کریں گے اب۔ تو جیسے ایک اور انداز میں ہم اس کو سمجھنا چاہیں وہ یہ ہے کہ جب وٹنس کا کوشچن کیا جاتا ہے، یعنی کوشچن کی نیچر یہ ہے کہ وٹ سے یا وٹنس کا جو کوشچن ریز کیا جائے، وٹنس کا کوشچن کھڑا کیا جائے، قائم کیا جائے، تو اس کے جواب میں آنٹولوجی وجود میں آتی ہے، اور ڈیٹنس کو جب زیر بحث لایا جاتا ہے، یعنی جب اشارہ دس ہو اور اشارہ ڈیٹ ہو، تو یہ جو دس اور ڈیٹ کا جو فرق ہے یہی آنٹولوجی اور تھیولوجی کا فرق ہے۔ تو اشارہ قریب اصل میں آنٹولوجی ہے، اور اشارہ بعید اصل میں تھیولوجی ہے۔ تو وٹنس کے کویشچن کے جواب میں جو کچھ ہم کہتے ہیں وہ اصل میں کیا ہوتا ہے، وہ اصل میں اس اشتراک کو بیان کیا جا رہا ہوتا ہے جو تمام موجودات میں دکھائی دے۔ تو موجودات کے اشتراک کو یعنی وہ جو کامنیلٹی ہے، یعنی بینگز کی جو کامنیلٹی ہے، جب اس کو ڈسکور کیا جا رہا ہو، بینگز کی جو مشترکہ بنیاد کو دریافت کیا جا رہا ہو، تو اس وقت ہم اصل میں آنٹولوجی کے ماتحت ہوتے ہیں، انٹولوجی کی گائیڈ لائنز کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، اور جس وقت ہم ان تمام بینگز کو ایک سپر نیچرل گراؤنڈ فراہم کر دیتے ہیں، اس کو ایک ماورائے محسوسات سند فراہم کر دیتے ہیں، تو اس وقت ہم تھیولوجی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو وہ یہ کہتا ہے کہ واٹ از بینگ کا جو سوال ہے وہ اصل میں میٹا فزکس کا سوال ہے، اور یہ مغلوب ہو گیا ہے واٹ از دیٹ وچ از اس سوال سے۔ سو دو سوالات ہیں، ان کو آپ نوٹ بھی کر سکتے ہیں، ان پہ غور بھی کر سکتے ہیں۔ ایک سوال ہے واٹ از بینگ، تو یہ سوال آپ لکھ لیں، یعنی ایک سوال یہ قائم ہوتا ہے کہ واٹ از بینگ۔ سو یہ جو سوال ہے اصل میں یہ آنٹولوجی کا سوال ہے، اور واٹ از دیٹ وچ از یہ جو سوال ہے یہ اصل میں تھیولوجی کا سوال ہے۔ تو وہ جو میں نے اردو میں جس طرح سے بتایا تھا کہ وجود کیا ہے،
اور وجود حقیقی کیا ہے. تو اگر یہ جو اس میں واٹ از دیٹ وچ از کو جو اگر ہم اردو میں ترجمہ کریں گے تو وہ ہم اسی طرح سے کہیں گے کہ وجود اصلی کیا ہے, وجود حقیقی کیا ہے. تو یہ امتیاز دونوں کے ہاں دونوں ڈسپلنس کے ہاں موجود ہے اور دونوں ڈسپلنس میں پایا جاتا ہے. تو واٹ از اے بینگ میں ہم جو ایک یونیورسل گراؤنڈ جو ہے وہ فراہم کرتے ہیں جو تمام موجودات کو حاوی ہوتی ہیں, یعنی ان میں کامن ہوتی ہیں, ان میں مشترک ہوتی ہیں, ان تمام میں وہ پائی جاتی ہیں. تو اس کی مثال بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہمارے بہت سے حکماء نے اور فلاسفہ نے, جیسے کچھ لوگوں نے اس کو لوگوس کہا, کچھ لوگوں نے اس کو ول کہا, کچھ لوگوں نے اس کو ول ٹو پاور کہا, ول ٹو ول کہا, انرجیا کہا, آئیڈیا کے طور پر آئیڈیا کہا, سبسٹینشیلٹی کہا, فوسس کہا. تو یہ جو سبجیکٹیوٹی, سبسٹینشیلٹی, آبجیکٹیوٹی, سبجیکٹیوٹی, سو یہ سارے عنوانات جو ہیں یہ اسی کے تحت آتے ہیں. یعنی ہم جو کامنیلٹی, جب ہم ول ٹو پاور کہتے ہیں, ول ٹو ول کہتے ہیں, تو اصل میں ہم جو بینگز ہیں, ہم بینگز کی کامنیلٹی کو متعین کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ اصل میں واٹ از اے بینگ, وجود کیا ہے کا جواب ہوتا ہے جس کو ہم دریافت کر رہے ہوتے ہیں. ہم وٹنس کے جواب کو فراہم کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو یہ چیز جو ہے نا وہاں پہ ہوتی ہے. اچھا, یہاں پہ یہ سٹوری جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی. پھر اصل میں اگلا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے, اور وہ یہ ہوتا ہے کہ جو ان تمام بینگز کو سپر نیچرل بینگ سے جوڑنے کا مرحلہ آتا ہے, اور اس مہم کی طرف ہم پھر مہم جوئی کرتے ہیں, یعنی اس ٹارگٹ کی طرف ہم مہم جوئی کرتے ہیں. تو یہ جو مرحلہ ہے, اس مرحلے میں دو سوالات ہمارے سامنے آتے ہیں. ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ وہ ہائیسٹ بینگ کون سی ہے, یعنی ہم سب سے پہلے متعین کرتے ہیں کہ سپریم بینگ کون سی ہے, سب سے ہائیسٹ بینگ کون سی ہے, اور پھر ہم اس کی جو موڈیلٹی ہے پھر ہم اس کو متعین کرتے ہیں. یعنی اس کے ہونے کی اس کی حیثیت کو, اس کے موڈ کو دریافت کرتے ہیں, اس کے موڈ کو متعین کرتے ہیں. تو پہلے ہم ہائیسٹ بینگ تک پہنچتے ہیں اور پھر ہم اس کے موڈ کو دریافت کرتے ہیں. تو جیسے جو کانٹ ہے, کانٹ اس کو دا سبجیکٹ آف سبجیکٹیوٹی ایز دا کنڈیشن آف دا پاسبلٹی آف آل آبجیکٹیوٹی کہتا ہے. تو یہ جو دا سبجیکٹ آف سبجیکٹیوٹی ایز دا کنڈیشن آف دا پاسبلٹی آف آل آبجیکٹیوٹی قرار دیتا ہے. تو یہ جو سبجیکٹ آف سبجیکٹیوٹی ہے یہ وہ ہائر بینگ ہے, ہائیسٹ بینگ ہے, سپریم بینگ ہے, سپرا نیچرل بینگ ہے, جو اصل میں تمام سبجیکٹیوٹی کا سبجیکٹ ہے, تو تمام نوئنگ کا نور ہے. تو یہ جو سبجیکٹیوٹی کا جو سبجیکٹ ہے یہ وہ سپریم بینگ ہے, سپرا نیچرل بینگ ہے. اسی طرح سے جو اٹرنل ریکرنس کا جو کانسیپٹ ہے نیٹشے کا, اس کو بھی اس ضمن میں پیش کیا جاتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ مطلب وہ اس کے بارے میں اگر آپ نیٹشے کے بارے میں پڑھیں تو وہ نیٹشے تھنکس آف دا ایگزسٹینشیا آف دا ٹوٹیلٹی آف بینگز ایز سچ تھیولوجیکلی ایز دا اٹرنل ریٹرن آف دا سیم. تو یہ جو اٹرنل ریٹرن آف دا سیم, اٹرنل ریکرنس کا جو کانسیپٹ ہے یہ اس کو بھی سپرا نیچرل بینگ. اور اگر ہم تھوڑا سا اس سے پیچھے چلے جائیں تو یہ جو ان مووڈ موور ہے, یہ جو سیلف کازڈ کاز ہے, اور کازا سوئی فرسٹ کاز جو ہے, یہ جو اس کو وہ کہتا ہے, اور لائبنیز اس کو بینگنیس آف بینگ کا عنوان دیتا ہے. تو جو بینگ کی بینگنیس جو ہے, اور اسی طرح سے جو سیلف کازڈ کاز ہے, جو فرسٹ کاز ہے, ان مووڈ موور جو ہے, یہ اصل میں سپرا نیچرل یا سپریم بینگ ہے. تو اگر ہم اس ڈسٹنکشن کو اپنے سامنے رکھیں تو اصل میں جو ہے جب ہم
میٹا فزکس کیا ہے؟ میٹا فزکس کو آنٹولوجی کہا جائے گا۔ میٹا فزکس اس وقت آنٹولوجیکل گراؤنڈز پہ کھڑی ہوگی جس وقت وہ تمام بینگز کا اس طرح سے مطالعہ کر رہی ہوگی کہ وہ ان کے درمیان اشتراک کو تلاش کر سکے۔ تو میٹا فزکس از ایکچولی انٹالوجی when it thinks of beings with an eye for the ground that is common to all beings as such۔ تو جب تمام بینگز کی جو کامن گراؤنڈ ہے اس کو دریافت کیا جا رہا ہو تو اس وقت ہم کیا کہیں گے کہ میٹا فزکس آنٹولوجی ہے۔ اور جو میٹا فزکس ہے یہ تھیولوجیکل تھنکنگ میں انوالو ہو جاتی ہے جب یہ ٹوٹیلٹی آف بینگز ایز سچ کو ٹوٹیلٹی آف بینگس ایز سچ کو موضوع بناتی ہے ود ریگارڈس ٹو دا سپریم آل فاؤنڈنگ بینگ۔ تو جب ایک آل فاؤنڈنگ بینگ کے تحت تمام بینگس کو دیکھا جا رہا ہوتا ہے تو وہ اس کو جو ہے نا وہ کہتے ہیں۔ تو یہ جو اس کا اعتراض کیا ہے؟ اس کا اعتراض یہ ہے کہ ایکچولی یہ جو دو رخہ عمل ہے، یعنی اس میں ہاریزونٹیلٹی جو تھی، ہاریزونٹیلٹی کو اصل میں ورٹیکولیرٹی جو ہے اس کی جو ورٹیکلنیس ہے اس نے افیکٹ کیا ہے، جس کے نتیجے میں جو بینگ ہے، بینگ کے اوپر سپریم بینگ کا غلبہ رہا اور بینگ اس طرح سے کبھی بھی سامنے نہیں آ سکی۔ اور باقی اس کی دوسری باتیں جو وہ اپنی جگہ پہ جو ایک مطلب اس کا کہنا یہ ہے، اگر آپ ہائیڈگر کو پڑھیں تو آپ وہ بہت سب سے پہلے وہ اسی جگہ سے گفتگو شروع کرتا ہے کہ کسی بھی جواب تک پہنچنے کے لیے سوال کا درست ہونا ضروری ہے۔ کسی بھی جواب تک پہنچنے کے لیے سوال کا درست ہونا نہایت ضروری ہے۔ تو اصل میں جو ہے وہ سوال ہی غلط قائم کیا گیا ہے، سوال ہی اصل میں اس پوری روایت میں سوال ہی غلط کھڑا کیا گیا ہے، جس کے نتیجے میں جواب کبھی بھی درست آ ہی نہیں سکتا تھا۔ تو اگر سوال وہ یہ کہتا ہے، وہ تنبیہ کرتا ہے کہ ہمیں سب سے پہلے قبلہ درست کرنے کی ضرورت ہے، ہمارا قبلہ ہی غلط ہے، ہم نے اپنے لیے جن حدود کو متعین کیا ان حدود کے اندر رہتے ہوئے ہمارا جواب خود بخود متعین ہو گیا۔ تو آپ نے اصل میں حدود کو متعین کرنے کے نتیجے میں اپنے جواب کے تمام در و بست کو خود بخود طے کر دیا۔ تو وہ یہ کہتا ہے کہ سب سے پہلے ہمیں سوال کو درست کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں تشخیص کی ضرورت ہے، جس کے نتیجے میں ہم علاج تک پہنچیں گے۔ تو یہ جو اس کا کہنا یہ ہے کہ جب تک ہم یہ نہیں سمجھیں گے کہ میٹا فزکس جو ہے یہ آنٹو تھیولوجی ہے اور اس میں اصل میں جو بینگ ہے اس کو اگنور کر دیا گیا ہے اور بینگ کو بھلا دیا گیا ہے، تو تب تک ہم صحیح سوال متعین نہیں کریں گے، اور جب ہم صحیح سوال متعین نہیں کریں گے تو بینگ ہمارے سامنے نہیں آ پائے گی، یعنی بینگ کبھی بھی اور یہ بینگ کے بارے میں یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، یہ تھوڑا سا پیچیدہ سی بات ہے کہ بینگ ہمارے سامنے کیوں نہیں آئے گی، کیونکہ وہ بینگ کے بارے میں ڈسکلوزنس کا تصور رکھتا ہے، یعنی ڈسکلوزنس۔ تو وہ یہ کہتا ہے کہ بینگ کا ہر اظہار مستور ہوتا ہے، یعنی بینگ پوشیدہ ہوتے ہوئے ظاہر ہوتی ہے۔ تو وہ یہ کہتا ہے کہ جب سوال کو درست نہیں کیا جائے گا تو بینگ کو کبھی بھی اس طرح سے دیکھا نہیں جا سکتا۔ تو وہ بینگ کے بارے میں جو بھی اس کے تصورات ہیں ان کو ہم الگ سے دیکھ سکتے ہیں، اور میں نے صرف ان کی طرف اشارہ اس لیے کیا ہے کہ ایک پہلا اعتراض تو یہ ہے کہ سوال ہی درست نہیں ہے، اور دوسرا اعتراض یہ ہے کہ جواب سوال کے اندر، یعنی آدھا جواب سوال کے اندر موجود ہوتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ سوال ہی ٹھیک متعین نہیں کیا گیا۔ اب آپ نے جو کچھ سوال متعین کیا اس کے نتیجے میں صرف سوال غلط نہیں ہوا بلکہ جواب بھی غلط ہو گیا، اور جواب غلط ہونے کی ایک اور وجہ میں یہ بتا رہا ہوں کہ بینگ کا اظہار بالکل اس طرح سے نہیں ہے کہ بینگ اصل میں ٹیکن فار گرانٹیڈ ہے، اور چونکہ وہ ٹیکن فار گرانٹیڈ ہے وہ ایک فلوئنگ ایک فلو میں ہے، اور ایک مطلب اس کا جو
اس کی جو اوپننیس ہے وہ اس طرح کی ہے کہ اس کی جو اوپننیس ہے وہ اس طرح کی ہے کہ وہ جتنی اپنے آپ کو ظاہر کرتی ہے اتنی وہ اپنے آپ کو پوشیدہ کر لیتی ہے، تو اتنی وہ غیاب میں چلی جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے تیسری وجہ یہ ہے کہ ہم جب تک اپنے سوال کو ٹھیک نہیں کریں گے، اپنے جواب کی حدود کو صحیح متعین نہیں کریں گے، اور پھر بینگ کو اس کے فینومینا کے اندر رکھ کے نہیں دیکھیں گے، یعنی نومینا سے قطع نظر فینومینا پر غور کرتے ہوئے اس کو نہیں دیکھیں گے، اس کو نہیں سمجھیں گے، تو ہم بینگ کے نالج تک صحیح طرح سے نہیں پہنچ سکتے۔ تو یہ جو ہے اس کا میٹا فزکس کے حوالے سے یہ وہ موقف ہے جو میں چاہ رہا تھا کہ میں آپ احباب کے ساتھ شیئر کروں، اور پھر جو ہے اس کے اوپر ہم اس کو مزید آپس میں زیر بحث لے کر آئیں اور ہائیڈگر کے موقف کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو اس پہ اگر آپ کے کچھ سوالات ہوں گے تو مور دین ویلکم، اور اس پہ ہم اپنے سلسلہ گفتگو کو جاری رکھیں گے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔